اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شیروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طہارت کے احکام اور مسائل احادیث کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ اس باب میں ابو الملیح کے والد اسامہ، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں عثمان بن عفان، ثوبان صنابحی، عمرو بن ابسہ، سلمان اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ صنابحی جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ان کا سماع رسول اللہ سے نہیں ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن بن اسیلہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کے پاس سفر کیا، راستے میں تھے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث روایت کی ہیں، اور زنابہ بن آسرہ حمصی صحابی رسول ہیں، ان کو صنابحی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی حدیث ہے کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا، میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں میں اپنی اکثریت پر فخر کروں گا، تو میرے بعد تم ہرگز ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں یہ حدیث سب سے صحیح اور حسن ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق ہیں، بعض اہل علم نے ان کے حافظہ کے تعلق سے ان پر کلام کیا ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ اور حمیدی عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے حجت پکڑتے تھے، اور وہ مقارب الحدیث ہیں۔ اس باب میں جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3۔ Please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative Islamic videos. Till then, Allah Hafiz.